اس کے اندر وہ چاہتا ہے کہ بھائی کوئی نہ ہو. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس کی پہچان ہے. اسی طرح ہم سب کی پہچان اسی کی ہے کہ جیسے جیسے اندر ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت بڑھے گی، اس کی محبت، دنیا کی محبت وہ ختم ہو جاتی، دنیا کی فکریں ختم ہو جاتی، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی حلاوت محسوس کرواتے ہیں کہ اس کے الفاظ نہیں ہیں. جس کو شاعر کہتا ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ اللہ کی لذت ایک ایسی زبردست چیز ہے کہ وہ کیا ہو جاتا ہے، اس کو کسی چیز کی فکر نہیں ہے. اب اس کو صرف یہی بات کی فکر ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اور اس کو مختلف لوگوں نے مختلف انداز میں کہا ہے اور لوگوں نے محسوس کیا ہے. اور آپ بھی جو لوگ اللہ سے قرب محسوس کر رہے ہیں وہ یہ باتیں محسوس کریں گے، کیونکہ اللہ کی ہر چیز دیکھی نہیں جا سکتی. دنیا کی ہر طاقتور چیز آپ کو نظر نہیں آتی، وہ مخفی ہے، چھپی ہوئی ہے، محسوس کر سکتے ہیں. آپ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، محسوس کر سکتے ہیں. آپ روح کو دیکھ نہیں سکتے، محسوس کر سکتے ہیں. اسی طرح ان چیزوں کو محسوس کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جن لوگوں کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے اس کا تعلق اللہ کے گھر سے ہو جاتا ہے. ایسا تعلق ہو جاتا ہے جیسے انسان کا تعلق پہلے گھر سے تھا کہ آفس سے گیا یا کہیں بھی جا رہا ہے وہ بھاگ بھاگ کے گھر آ رہا ہے. راستے میں گاڑی کی سپیڈ دیکھو، سگنل توڑ رہا ہے، لوگوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے گھر جانا ہے. وہ گھر کی محبت اس کو کیا کر رہی ہے؟ وہ ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، اگر 10 منٹ دیر پہنچ جاؤ گے گھر تو کیا ہو جائے گا؟ ہوگا تو کچھ بھی نہیں. لیکن وہ گھر کی محبت ایسی کھینچتی ہے اس کو کہ وہ راستے بھر لڑ رہا ہوتا ہے. یہ میں محسوس کرانے کی باتیں کر رہا ہوں، آپ ان باتوں کو محسوس کریں گے. ہاں ایسے ہی ہوتا ہے. اور جنہوں نے یہ بات محسوس کریں گے تو ہاں ان کو احساس ہوگا ہاں یار ایسا تو ہوتا ہے. ہم گھر آنے کے چکر میں جو ہے وہ ایسا تو کرتے ہیں، راستے بھر کوئی نہ کوئی معاملات رکاوٹ آتی ہے، اس رکاوٹ کو عبور کر کے جلد سے جلد گھر پہنچ جائیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو اپنے گھر سے محبت ہے. اب جو گھر سے محبت کے بعد جب اس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے تو وہ اللہ کے گھر بھاگتا ہے. ابھی مسجد سے، ابھی آفس سے گھر نہیں آیا، اب وہ کیا کر رہا ہے؟ مسجد کی طرف بھاگ رہا ہے. فوراً لگ رہا ہے کہ بھائی کیا ہو گیا، ابھی تو آیا آفس سے، ابھی تو ہوا ہے، ابھی گھر مسجد کی طرف کیا بات، ابھی تو بہت ٹائم بچا ہوا ہے. تو کہتے ہیں نہیں مجھے مسجد جانا ہے، مجھے مسجد پہنچنا ہے. اور جب وہ مسجد پہنچ جاتا ہے تو اب کیا ہے، اس کا دل مسجد میں لگتا ہے، اللہ کے گھر میں لگتا ہے. کیونکہ جب اللہ سے محبت ہو گئی تو اللہ کے گھر سے محبت ہو گئی ہے. جس طرح گھر والوں سے محبت ہو گئی اسی طرح ہمیں گھر سے محبت ہو گئی. اگر یہ گھر والے گھر پہ نہ ہو تو آپ دیکھیں گے وہ محبت نہیں ہے، وہ تعلق گھر سے نہیں رہتا. جا کے انسان ہوٹل میں بیٹھ جائے، کیا چلو گھر جا کے مجھے کیا کرنا ہے یار، گھر پہ تو کوئی ہے ہی نہیں، آج سب لوگ گئے ہوئے ہیں، تو آپ دیکھیں گے آپ کی شدت میں کمی آ جاتی. یہ باتیں سمجھا رہا ہوں، محسوس کروا رہا ہوں کہ جس کو آپ لوگ نے، ہم نے سمجھنا ہے یہ محبت کیا ہمارے دلوں میں آئی ہے، کیا یہ محبت آ رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہاں بھائی تمہیں اللہ سے محبت ہو رہی ہے، تمہارا معاملات بن رہے ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو بس میں نے جیسے عرض کیا، اس موت سے پہلے ان چیزوں کو پیدا کرنا ہے. ان چیزوں کو اگر یہ پیدا ہو گئی تو سمجھو کہ تمہارا کام بن گیا اور یہ باتیں محسوس کر سکتے ہو. اس کو شاعر کہتا ہے کہ کچھ ہو گئے وابستہ. دیکھیں اشعار پہ غور کیجئے گا، یہ وہ شاعر ہیں جو اس راستے سے گزر کر ان لمحات کو انہوں نے شاعری کی صورت میں قلم بند کر دیا. یہ جو تاریخ لکھی جاتی ہے ہم جیسے لوگ لکھنے والے ان حالات کو، معاملات کو لکھتے ہیں اور لکھ کے تاریخ لکھ کے چلے جاتے ہیں کہ ہاں بھئی ایسے وقت میں ایسا ہوا تھا. اور جو بعد میں آنے والے اس کو پڑھتے ہیں کہتے ہیں ہاں یار یہ تو 100 سال پرانی بات ہے، کسی لکھنے والے نے کیا خوب لکھا، اپنے تاثرات جو لکھے وہ ایسے ہی ہے. تو شاعر کہتا ہے کچھ ہو گئے وابستہ تیرے کوچے سے گر ہم، کچھ ہو گئے وابستہ تیرے کوچے سے در ہم، گھر اپنا چھوڑ کر سمجھے ہیں تیرے کوچے کو گھر. اب ایسا ہوگی کہ اپنا گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں مسجد کی طرف. بھائی کیا ہو گیا؟ اصل میں کوچے کو گھر
اب ہم گھر کس کو سمجھ رہے ہیں؟ اب اللہ کے گھر کو گھر سمجھتے ہیں، وہاں جا کے وہ سکون ملتا ہے. اور بعض لوگ تو کافی دیر تک مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، وقت سے پہلے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ابھی تو نماز کا وقت ہی نہیں ہوا. نہیں صاحب وقت تو نہیں ہوا، لیکن پتہ نہیں طبیعت جو ہے وہ آ کے بیٹھ جائے، سکون آ جاتا ہے. یہ وہی سکون ہے جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں، جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بات محسوس کریں. اور اگر یہ محسوس نہیں ہے، اس کا مطلب ابھی اللہ سے محبت پیدا نہیں ہوئی. ابھی ہم دنیا کی محبت میں پھنسے ہوئے ہیں، دنیا کے معاملات ہمیں روک دیتے ہیں، دنیا کے جسے کہتے ہیں کہ تفکرات، فکریں ہمیں ابھی تک لاحق ہیں. لیکن جس دن یہ لاحق ختم ہو جائے گا، آپ اپنی کیفیت دیکھیے گا. رات کو جب سوئیں گے تو اس بات کی فکر ہوگی یار میری تہجد نہ مس ہو جائے، میری فجر نہ نکل جائے. ہے بھائی رات بھر دعا کر رہے ہیں یا اللہ کسی طرح، یا اللہ فجر نہ رہ جائے میری، یا اللہ میری تہجد پڑھنے والے وہ کہتے ہیں میری تہجد نہ رہ جائے. اب وہ ساری کاروباری باتیں بھول گیا. جو پہلے کیا سوچتا تھا، یار فلاں کو پیمنٹ کرنی ہے، فلاں کو آرڈر دینا ہے، فلاں کے ساتھ یہ کرنا ہے، یہ کپڑے پہننے ہیں. آپ یقین کریں یہی سوچیں رہتی ہیں. اور جب سوچ بدلی تو فکر بدل گئی کہ میری فجر نہ رہ جائے، میری جو ہے تہجد نہ رہ جائے، میری اول صف نہ رہ جائے. یہ اس کی تفکرات ہیں، اور جس کے اندر یہ تفکرات ہیں وہی کامیاب ہے. یہی بارے میں جیسے میں نے کہا کہ وقت جتنی تیزی سے گزر رہا ہے، ہمارے معاملات اتنی تیزی سے بدل نہیں رہے، ہماری سوچیں اتنی تیزی سے بدل نہیں رہی، ہماری فکریں اتنی تیزی سے بدل نہیں رہی. اور عمر کا اس حصے میں پہنچ چکے ہیں جہاں پہ کام کرنے کا وقت ختم ہو چکا. دیکھیں ہر چیز کا ایک وقت ہے. ہم اس دنیا میں گزار رہے ہیں، پڑھنے کا ایک وقت ہے جس سے ہم پڑھنے کا ہنر سیکھتے ہیں، یا کوئی بھی دنیا کا ہنر ہے اس کو سیکھنے کا ایک وقت ہے کہ بچپن سے انسان سیکھتا ہے، جب جا کے وہ بڑے ہو کر اس پہ اس کی مہارت ہوتی ہے. لیکن جب وقت گزر گیا، اب آپ سے کہو کہ بھائی آپ تعلیم حاصل کرو، تو آپ بولو کہ صاحب اب تو بڑا مشکل ہے، ذہن تو میرا بچوں کی کمائی میں لگا رہتا ہے، ادھر بیوی کے مسئلے میں لگا رہتا ہے، ادھر عزیز و اقارب کے مسئلے میں لگا رہتا ہے، مجھے کتنی فکر ہے میرے اوپر. اب آپ وہ پڑھ کے دکھائے تو کہتے ہیں میرے ذہن میں بات رہتی نہیں، میں تو کہیں اور رہتا ہوں. ہے عجیب سا حال ہو گیا. جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں ان کے روبرو بھی جو رہتا ہوں سجدہ ریز، میں ان کے روبرو بھی جو رہتا ہوں سجدہ ریز، رہتا کبھی کہاں ہے میرا دل کبھی کہاں. دل جو ہے وہی کہیں اور ہے. تو اصل تو دل کو بنانا ہے نا. آرزوئیں خون ہو یہ حسرت پامال، اب تو اس دل کو بنانا ہے. لیکن مجھے بتائیں کیا یہ باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط؟ ہر شخص کہے گا ہاں بھائی صحیح ہے. آج آپ کو احساس ہوا کہ بھائی دنیا میں جو ہے وہ ڈاکٹر بڑے پیسے کما رہے ہیں، بڑا زبردست ہنر ہے، انجینئر بڑے پیسے کما رہے ہیں، جو ہے کمپیوٹر سائنس جو ہے بڑے پیسے کما رہی ہے، لوگ کما رہے ہیں. تو آج آپ سے کہا جائے ایسا کریں آپ پڑھائی شروع کر دیں، صاحب اب نہیں ہو سکتا، اب وقت ختم ہو گیا، اب میری فکریں جو ہے مجھے نہیں بننے دیں گی. تو بات یہی عرض کر رہا ہوں. اسی طرح ہم اور آپ ہیں. یہ جو باتیں عرض کر رہا ہوں یہ باتیں تو بچپن سے لانے والی ہیں، یہ باتیں تو بچپن سے ہونے والی تھی. لیکن ہماری عمر 50-60 سال کو ہو گئی. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہم جس وبال میں پھنس گئے، ایسے وبال میں پھنس گئے ہیں کہ زندگی ہماری کیا ہو گئی، تفکرات سے بھری پڑی ہوئی ہے. ہم تو اسی فکر میں مر رہے ہیں کہ بچی کی شادی کیسے ہوگی، ہے بچے کا کاروبار کیسے جمے گا، ہے گھر کا معاملہ کیسے جمے گا. بھائی یہ سب معاملات تو اللہ کے ہیں، لیکن ہماری بدعمالی کی وجہ سے کیا ہوا، ہم پہ یہ لعنت بن کے مسلط کر دی. اللہ نے کہا تم اسی فکر میں مر رہے تھے نا، لو فکر کرو اس کی. علمان حفیظ کیونکہ ہم تو کر ہی نہیں سکتے، اور ہم پریشان ہو کر اپنی زندگی کی مزید ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. اس لیے سب سے کی درخواست ہے ففروا للہ، اللہ کی طرف بھاگو. لیکن یہ بھاگنا ہے کیا، یہ کیسے بھاگیں؟ سوال تو یہی ہے. یہ بھاگنا کوئی دوڑ تھوڑی ہے، یہ ایک ایسی معاملات ہیں جو نظر نہیں آتے. یہی تو عرض کر رہا ہوں، یہی تو اس کی باریکی ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتا. ہر چیز ایک جیسی نظر آتی. بھائی ایک نوٹ ہے، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں میں نے 10,000 روپے کمائے، 10,000 روپے میرے لیے بھی وہی ہے، ایک حرام کمانے کے لیے بھی وہی ہے. اس 10,000 کے رقم میں کوئی کمی بیشی تھوڑی ہے. لیکن طریقہ اگر حلال کا نہیں ہے تو وہی 10,000 کی رقم ہلاکت بن جاتی ہے، اور اگر وہ طریقہ حلال کا ہے تو وہی 10,000 کی رقم کیا بن جاتی ہے، رحمت بن جاتی ہے، برکت بن جاتی ہے. اسی طرح عرض کر رہا ہوں ہماری سوچ و فکروں میں یہ باتیں جب تک نہیں آئیں گی اس کا رزلٹ یہ نہیں آئے گا.
جو باتیں ہم سمجھتے ہیں اس کے قریب نہیں جاتے. آپ سے کہا جائے کہ بھائی آج سے جو ہے اس علاقے میں گائے بکرا مرغی گوشت نہیں ملے گا, سور کا گوشت ملے گا. آپ بتاؤ کتنے لوگ کھائیں گے؟ ہر آدمی کہے گا بھائی مجھے نہیں کھانا, میں دال سے گزارا کر لوں گا, میں سبزی کھا لوں گا, لیکن یہ سور کا گوشت نہیں کھاؤں گا. کون ہے ہم میں سے جو کھائے گا؟ کیونکہ ہمیں سور کے بارے میں احساس ہے, لیکن ہمیں اس بارے میں احساس نہیں ہے. کیونکہ سور کے کھانے میں کیا گوشت ہے, کیسا ہے, کیا فرق ہے اس میں؟ آپ سے سوال کیا جائے فرق کیا ہے؟ جیسے میں نے کہا وہ 10,000 روپے میں کیا فرق ہے؟ 10,000 تو وہی ہے. یہ سور کا گوشت بھی تو گوشت ہی ہے, بڑا لذیذ ہوتا ہے بھائی, کبھی کھاؤ. نہیں صاحب ہمیں نہیں کھانا, کیونکہ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی ہے یہ سور کا گوشت حرام ہے, اس لیے ہم وہ نہیں کھاتے. لیکن ہم کیا وہ حرام اور اس نوٹ کے حرام میں کیا فرق ہے؟ لیکن نوٹ اگر حرام کھا رہے ہیں تو ہمیں احساس نہیں ہو رہا, لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, اس سور کو حرام نہیں کھائیں گے. پیشاب حرام ہے, کوئی کہے کہ پیشاب پیو, کے حساب سے پاگل ہو گئے, پیشاب ہم تو نہیں پی رہے. کیوں؟ کیونکہ حرام ہے. لیکن اگر اللہ معاف کرے کوئی آپ سے کہے کہ آپ جو ہے یہ فلاں کس کا نام لوں میں, غیبت کرو, غیبت حرام ہے, تو غیبت کریں گے. غصہ کریں گے تو کہا جائے نہیں, اگر کہا جائے پیشاب پیو تو نہیں پیئیں گے, لیکن اگر کہا جائے کہ غصہ پیو تو وہ بھی نہیں پیئیں گے. کیوں؟ غصہ بھی تو حرام ہے. غصہ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں, اللہ معاذ حفیظ, ہم اس کو ایسا استعمال کرتے ہیں جیسے وہ حرام ہے ہی نہیں. بھائی ایسے ہی حرام ہے جیسے سور حرام ہے. جیسے تم سور سے بھاگ رہے ہو, جیسے تم اللہ معاف کرے غلاظت سے بھاگ رہے ہو, اسی طرح بھائی ان چیزوں سے بھاگنا ہے. اگر نہیں بھاگو گے تو کیا ہوگا؟ سوال یہی ہے, تو کیا ہوگا؟ جواب یہی ہے کہ اس کے اثرات جو ہم پہ پڑیں گے وہ نیگیٹو پڑیں گے. اسی طرح یہ بد نظری ہے. یہ نظر کیا چیز ہے؟ دیکھیں 4 طریقے ہیں جس کی وجہ سے دل کے اوپر اثر پڑتا ہے. یہ 4 ذرائع ہیں, دروازے ہیں دل پہ جانے کے, جس میں سب سے بڑا دروازہ آنکھ کا دروازہ ہے. یہ آنکھ کے ذریعے انسان شیطان دل کے اندر جاتا ہے, اور آنکھ کے ذریعے ہی انسان جو ہے اللہ کی خوشنودی دل کے اندر جاتی ہے. اسی طرح کان ہے, اسی طرح دماغ ہے, اسی طرح زبان ہے, یہ منہ ہے. یہ 4 ذرائع ہیں جس کے ذریعے چیزیں ہمارے دل میں جاتی ہیں اور دل کو خراب کر دیتی ہے. اسی طرح اگر ہم ان 4 چیزوں کو آپ دیکھیں تو صبح سے لے کر رات تک ان 4 چیزوں کا استعمال کتنا کھلا ہوا ہے. تو مجھے بتاؤ دل میں کیا جائے گا؟ ہم یہاں کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں, اللہ کا شکر ہے, آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہے, 1 گھنٹہ کا جو باتیں ہمارے کانوں میں جا رہی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں, اور ہم جو ہے دماغ میں باتیں گھوم رہی ہیں, اور جو ہے ہم زبان سے بھی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں. یہ سب باتیں ہمارے دل میں جا کر کیا کر رہی ہے؟ دل کی صفائی کر رہی ہے. لیکن یہاں سے نکلے, یہاں سے باہر گئے تو پھر کیا ہے, وہی آنکھ بہک گئی, اب دل کے اندر خرابی چلی گئی. کیونکہ موبائل اللہ معاف کرے آج کل کے دور میں ایسی خطرناک لعنت بن چکی ہے جس کے ذریعے ہر چیز استعمال ہو رہی ہے. دماغ الگ استعمال ہو رہا ہے, ایک چیز کے اندر سب کچھ استعمال ہو رہا ہے. زبان الگ استعمال ہو رہی ہے, آنکھ الگ استعمال ہو رہی ہے. یہ سب چیزیں ہمارے اندر کے معاملات کو خراب کر رہی ہے. وہی حرام جس کے بارے میں کہا سور حرام ہے, تم کھانے کو تیار نہیں ہو. لیکن کیا یہ حرام نہیں ہے؟ تو مجھے بتایا جائے کہ آپ اپنے آپ سے پوچھو کہ بھائی یہ حرام ہے اور یہ بھی حرام ہے, یہ تمہیں بڑی مرغوب ہے کہ صبح شام کھا رہے ہو, کیوں ہے؟ اللہ ہی نے تو منع کیا ہے, ورنہ دیکھنے میں تو کوئی فرق نہیں ہے. 10,000 وہ بھی یہی وہی ہیں, اور 10,000 تو وہ بھی کماؤ تو ایک جیسے ہی ہیں. لیکن آپ سے کہا جائے صاحب یہ 10,000 حرام ہے, کھلاؤ اپنے بچوں کو. نہیں صاحب بچوں کو نہیں کھلاؤں گا, یہ حرام کی کمائی جو ہے بڑا نقصان پہنچائے گی. اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہا جنہوں نے یہ کھلایا ہے ان کی نسلیں برباد ہو گئی ہیں, ان کا حشر برباد ہو گیا ہے, ان کے اندر اللہ معاف کرے فتنوں اور فساد گھروں میں آ چکا ہے. تو آپ اس کا حشر دیکھ رہے ہیں نا, تبھی تو کہہ رہے صاحب ہمیں نہیں کھلانا. یہ جب یہ نہیں کھلانا تو یہ جو کھا رہے ہو صبح سے لے کر رات تک, اور یہ جو کھلا رہے ہو یہ کیا چیز ہے؟ اس کے اثرات نہیں ہے کیا؟ وہ بھائی یہ تو اس سے بھی خطرناک ہے, یہ تو اس سے بھی خطرناک ہے. کہ کسی کی غیبت کی آپ نے,
غیبت کہتے ہی اس کو ہے جس کے اندر وہ چیز پائی جائے، اس کی برائی دوسرے سے کی جائے، وہ غیبت کہلاتا ہے۔ اور غیبت کے اوپر جب تک اس سے معافی نہ مانگی جائے معاف نہیں ہوتا۔ اتنی بڑی شرط ہے اس کے اوپر۔ باقی چیزیں میں نے کوئی جو ہے وہ اللہ معاف کرے سور کا گوشت کھا لیا، لا حول ولا استغفر اللہ یا اللہ، معافی ہو گئی۔ لیکن اگر میں نے کسی کی غیبت کر دی، مجھے بتاؤ معافی نہیں ہوگی، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ چلو بھائی احساس بھی ہو جائے بڑی بات ہے، لیکن صبح سے لے کر رات تک اسی وجوہات کے بنا پہ ہماری زندگیاں تبدیل نہیں ہو رہی، کیونکہ زہر ہم زیادہ کھا رہے ہیں، تریاک کم استعمال کر رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ زہر کا اثر زیادہ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بتایا، بہت واضح انداز میں سب سمجھا دیا، بھائی چاول کی بوری ہے، چاول کی بوری میں جو ہے کنکر بھی ہوتا ہے۔ 50 کلو کی بوری میں 2 کلو کنکر ہے، وہ کنکر کس بھاؤ بکے گا؟ ہر آدمی نے کہا صاحب اسی چاول کے بھاؤ بکے گا، کیونکہ جب چاول خریدنے جاتے ہیں تو اس کے اندر کنکر نظر آتے ہیں، تو دکاندار کہتا ہے بھائی اسی بھاؤ لینا تو لو ورنہ جاؤ۔ تو کہتا نہیں بھائی چلو دے دو بھائی۔ ایسے ہی ہے نا، ایک کنکر کی حیثیت کیا ہے؟ جو نقصان پہنچاتا ہے، لیکن بکتا ہے چاول کے ساتھ رہ کر 200 روپے کلو۔ اسی طرح جب اچھائی زیادہ ہوتی ہے، برائی کم ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اسی بھاؤ بکتا ہے، وہ اس کی قیمت بھی اسی بھاؤ ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر کے اس کو اس گناہ کو ثواب میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور اللہ معاف کرے اگر خرابی زیادہ ہے، مٹی زیادہ اور چاول کم، مجھے بتاؤ وہ چاول کس بھاؤ بکے گا؟ وہ مٹی کے بھاؤ بھی نہیں بکے گا۔ یار ہمیں نہیں چاہیے